صوفیہ ملک پوڈکاسٹ میں خوش آمدید۔ سجاؤ محفل جانا اداسی رقص کرتی ہے، نہیں وہ اب رخ تاباں اداسی رقص کرتی ہے۔ آنکھوں میں کہیں نہ کہیں کچھ اداسی ہے آپ کے، مجھے لگتا ہے صوفیہ اب آپ مجھے رلائیں گی۔ ہموں سے چور بھی رکھا اور آپ کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بھی نہیں چھین سکی۔ یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے پردہ پڑا رہے۔ ہاں مشکل تھا یہ۔ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جن میں لڑکی کا کچھ بھی لکھنا وہ لو لیٹر ہوتا ہے۔ وہاں سے آپ کو لگا کہ نہیں بس اب بغاوت ہو جانی چاہیے۔ تو آپ مجھے کیا تیسری شادی کے لیے کنونس کر رہی ہیں؟ یہ نہیں ہوگا صوفیہ۔ جب یہ شاعری والا سلسلہ شروع ہوا تو گھر میں کوئی اعتراض نہیں اٹھا؟ وہ دن تھا میں نے پیار کے خانے سے اس بندے کا نام خارج کر دیا، تو انہوں نے ایک پیپر میری طرف پھینکا غصے سے، یہ کس کی نظم ہے؟ کسی کو بھی امیدوں سے کبھی زیادہ نہیں ملتا کہ امیدوں کی شہزادی کو شہزادہ نہیں ملتا۔ زندگی کی جو تلخی ہے، جو کڑواہٹیں ہیں، انہیں آپ نے گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتار لیا ہے۔ اس محبت میں قربان ہوں، لیکن بس ہو گئی ہے میری، بس ہو گئی ہے۔ کسی کو بھی امیدوں سے کبھی زیادہ نہیں ملتا کہ امیدوں کی شہزادی کو شہزادہ نہیں ملتا۔ تو وہ میری گاڑی کا نام تھا پرنسس آف ہوپ۔ اس کے بعد تھوڑا سا زندگی میں حالات بہتر ہوتے نظر آئے، خود پہ بھروسہ ہونا شروع ہوا۔ تب میری دوسری کتاب تھی مجھے خطبہ نہیں آتا۔ یہ دراصل اعلان تھا کہ میں ہی تو بول سکتی ہوں۔ عاجزی میں کہتی تھی مجھے خطبہ نہیں آتا۔ اور تب میں نے جب گاڑی چینج کی تھی اس کا ٹائٹل میں نے پیچھے لکھوایا تھا نتھنگ از امپاسبل، ایوری تھنگ از پاسبل۔ میں نے اس پہ صرف یہی لکھا تھا نتھنگ از امپاسبل۔ اور اس کے لیے ایک مزیدار واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میری گاڑی پھنس گئی، کہیں میں نے پارک کی تھی، اس کے آگے دوسری گاڑی آگے، راستہ نہیں تھا نکلنے کا۔ تو کچھ جوان تھے، مجھے جلدی، ہمیشہ جلدی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں پہنچنے کی۔ میں نے کہا آؤ نوجوانوں، گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا نتھنگ از امپاسبل، آؤ اس کو سچ کرتے ہیں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، انہوں نے گاڑی کو اوپر کیا، پتھر سے اوپر کر کے ہم نے گاڑی کو ریورس ماری اور گاڑی کو نکال لیا۔ میں نے کہا یہ ہوتا ہے نتھنگ از امپاسبل۔ کیا بات ہے یہ۔ ابھی گاڑی کی داستان تھوڑی سی آگے میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جب میں اس میں ڈپٹی سیکرٹری آئی، اس سے پہلے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف لٹریچر تھی، اور پھر ریزائن کر کے میں فیڈرل کی پوسٹ میں آئی ہوں، مینیجر کی پوسٹ پہ تھی 18 کی ڈائریکٹ، جو بعد میں اب میں ٹیکنیکل پوسٹ پہ ہوں، ڈپٹی سیکرٹری کی پوسٹ پہ۔ الحمدللہ اب میں MCMC کا کورس کر رہی ہوں، پھر سے فری ہو کر انشاءاللہ 19 کی پوسٹ پہ جاؤں گی الحمدللہ۔ تو اس کے بعد جو میری کتاب آئی اس کا نام محبت تھا، یعنی زندگی میں بہتری آتی جا رہی تھی، اور میں نے عہد کیا تھا کہ اب جو مجھے سرکار سے اچھی سی گاڑی ملے گی اس پہ سب سے پہلے میں شکر الحمدللہ لکھوں گی، اور میں نے یہی کیا۔ لیکن سامنے میں نے لکھا کہ نیور گیو اپ، کبھی بھی کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو، صرف ارادہ باندھنے کی دیر ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، زندگی میں بہتری آنے کی آپ نے بات کی، وہ محبت کا سلسلہ کہیں پیچھے رہ گیا تھا، میں چاہوں گی تھوڑا سا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں۔ محبت کی آپ نے بات کی، میں نے آپ کی یہ کتاب آئی محبت کے ٹائٹل سے میں اس کو پڑھ رہی تھی، اس میں آپ نے محبت کا ذکر کیا، زندگی میں محبت آئی؟ دیکھیے، جب میں نے محبت کا ذکر کیا ہے، جب میں نے محبت کا راگ الاپنا شروع کیا یا ابھی تک کنٹینیو ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کتنی محبت ملی، اس کا مقصد یہ ہوتا کہ میں کتنی محبت دے سکتی ہوں۔ اور ہمیشہ میں نے گیو کو فوکس کیا ہے، ہوتا ہے نا گیو اینڈ ٹیک، ٹیک پہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہمیشہ میں نے محبت بانٹنے کی کوشش کی ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مجھے میری اولاد سے عشق رہا ہے، اور اس عشق نے مجھے ادھر ادھر دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اچھا، زیرو سے ہیرو، یہ ٹائٹل آپ کے ساتھ جڑا رہا، اور ماشاءاللہ آپ نے ثابت بھی کیا کہ ہمت کرو تو کچھ بھی دشوار نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سفر رہا، یہ کامیابیوں کا سلسلہ رہا، یہ کیسے رہا؟ کچھ ہمارے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ دیکھیے، یہ جو ہے زیرو سے ہیرو، یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ یقین کریں صوفیہ، جب میں نے زندگی کا اسٹارٹ لیا، جب میں نے پریکٹیکلی طور پہ زندگی کا اسٹارٹ لیا، تب میری شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، بچے 3 اور 4 کلاسز میں تھے، اور میں سندھ سے خالی ہاتھ ادھر آئی تھی، نیا سیٹ اپ تھا۔ 10 سال میں نے جب وہاں گزارے تھے، میں نے اپنے میاں سے کہا تھا کہ 10 سال آپ نے گزار دیے زیرو سے، ہم زیرو پہ رہے ہیں، اب 10 سال مجھے دیجیے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں کیسے سفر کس طرح اپنا بہتر بنا سکتی ہوں۔ تو الحمدللہ ان 10 سالوں میں نے زیرو سے ہیرو تک کا سفر مکمل کیا اور ثابت کیا کہ نتھنگ از امپاسبل۔
جیسے جیسے بچے اپنے تعلیمی مدارج کو طے کرتے چلے گئے، ساتھ ساتھ میں نے بھی کئی امتحان دیے اور امتحان دیتی چلی گئی، اور الحمدللہ یہ بات میں بڑے دعوے سے کہتی ہوں، جس کو میں نے ثابت کیا ہے کہ جب بھی میں نے کوئی امتحان دیا ہے، جیسے میں نے شادی کے بعد BA کیا، B.Ed کیا، MA کیا، دوسرے MA کیا، میں نے باقاعدہ اسٹڈیز نہیں کی، بس صبح پیپر ہوتا تھا، کسی آفس سے کسی جاب سے اٹھ کے گھر جاتی تھی، گھر کی ذمہ داری نبھاتی، صبح اٹھ کے پیپر دے آتی تھی بغیر پڑھے. پتہ نہیں کامن سینس اتنا یا رائٹنگ سکلز اتنی تھی کہ الحمدللہ میں ہر امتحان بڑے اچھے نمبروں سے پاس کرتی تھی. زندگی کے امتحان بھی چل رہے ساتھ تھے. ساتھ وہ جاب بھی ہوتی، گھر بھی ہوتا، شاعری بھی ہوتی، سارے معاملات ہوتے. بات یہ ہے نا کہ آپ کو مینج کرنا آتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتے نبھانا، ہر رشتے کو ٹائم دینا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اپنا بھی خیال رکھنا کہ آپ نے اچھا بھی دکھنا ہے، اپنی ڈریسنگ کو بھی دیکھنا ہے، خود کو مینٹین بھی رکھنا ہے. اچھا، اتنی شہرت، عزت اور محبت پانا یقیناً یہ آپ کا حق بھی تھا، آپ نے ایک جدوجہد کی. کیسا محسوس کرتی ہیں یہ سب لینے کے بعد؟ بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ آپ کی جو محنت تھی، کوششیں سب کرتے ہیں لیکن کوشش وہ جو کامیاب ہو. تو الحمدللہ اللہ پاک کی ہمیشہ مجھ پہ مہربانی رہی. میں نے سنگل پیرنٹ کے طور پہ اپنے بچوں کو پالا، ان کی فائنینشیل حوالے سے، مورل سپورٹ اور سارا کچھ سوشلی وغیرہ. تو الحمدللہ آج میری بیٹی نے CSS کیا ہے، وہ اس مقابلے کا امتحان پاس کر چکی ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، اب وہ ٹریننگ پہ ہے آج کل. بڑا بچہ میرا بڑی اچھی پوسٹ پہ ہے پولیس میں، چھوٹا میرا کیپٹن ہو چکا ہے آرمی میں. یہ تینوں بچے اپنے اپنے مقام تک پہنچ گئے ہیں. صوفیہ، ایک اور کارنامہ جو میں نے انجام دیا وہ یہ کہ 2021 میں نے 3 بچوں کی شادی 1 سال میں کی ہے. میں جب 3 سال ڈیپوٹیشن پہ تھی منسٹری آف ہیومن رائٹس میں، جب میں اپنے ڈپارٹمنٹ واپس آئی تو کوئی جگہ میرے لیے نہیں بن پا رہی تھی، تو میں نے اپنے سیکریٹری صاحب سے ریکویسٹ کی کہ مجھے OSD کر دیں. میرے ذمے اتنے سارے معاملات تھے، میرا یہ تھا کہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں. وہ ٹاسک میں نے رکھا کہ اس پورے سال میں نے 3 بچوں کی شادیاں کرانی، اور میں نے 3 بچوں کی وقتاً فوقتاً شادیاں کی. ایک ہی سال میں 3 بہن بھائی کی شادی ہوئی ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ رہی ہے. پتہ نہیں، ہاں میں بہت بڑا جب ٹاسک لیتی ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میری صحت بھی وہ نہیں رہے گی، جو میری تھوڑی بہت بچی کچی بیوٹی ہے وہ بھی قائم نہیں رہتی، اور ایسا ہوتا بھی ہے. لیکن پھر سے میں خود کو جوڑتی ہوں، بکھری جہاں پھر سے سمٹتی چلی جاتی ہے، جڑتی چلی جاتی ہے، اور الحمدللہ میں ثابت کرتی ہوں کہ کر سکتی ہوں. ابھی بھی تھوڑی ہمت ہے تو کیوں نہ بچوں کو یوٹیلائز کروں، اپنی ذمہ داریاں پوری کروں. اکثر میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم مسلمانوں میں کوئی ایسا کانسیپٹ ہوتا دوسرے جنم کا، تو شاید میں پھر سے جہاں تبسم پیدا ہونا خوش ہوتی میں اس بات پہ. بے شک میری زندگی کتنی بھی مشکل گزری ہے، لیکن ایک اعزاز ہے میرے لیے جہاں تبسم ہونا، تو مجھے پھر سے جہاں تبسم ہی پیدا ہونا ہے. اچھا، تو یعنی آپ کو جہاں تبسم کی شخصیت سے محبت ہے؟ ہاں، یہ بھول کر کے وہ میں ہوں. وہ جہاں تبسم کوئی بھی ہوتی مجھے اس سے محبت ہوتی، کیونکہ دیکھیے تبسم کی لاج رکھنا، جہاں آ رہا دنیا کی خوبصورتی، ان سب باتوں کی لاج رکھنا آپ سے قربانیاں مانگتا ہے، آپ کو دینی پڑتی ہیں. اور جب میں نے وہ تمام قربانیاں دی ہیں اور کامیابی حاصل کی ہے، تو میں جو بات بھی کہوں گی وہ دعوے سے کہوں گی، کیونکہ میں نے ثابت کیا ہے. اس لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ I love جہاں تبسم. اچھا، آپ کے کتنے مجموعہ کلام منظر عام پہ آ چکے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ شعر و ادب کی ترقی میں ایک شاعر اور ادیب کا سماج میں کیا اہم کردار ہوتا ہے؟ آپ نے جو مجموعوں کا ذکر کیا، تو میرے خیال میں کسی بھی شاعر اور ادیب کو اپنے مجموعے اسی طرح پیارے ہوتے ہیں جیسے اولاد سے پیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی تخلیق ہوتی ہے جس کو یکجا کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس وقت تک میرے 6 مجموعے کلام آ چکے ہیں. میں اردو، براوی، سندھی 3 زبانوں میں شاعری کرتی ہوں، اور میری جو ایک مجموعہ ہے وہ افضل مراد صاحب کی براوی نظموں کا اردو منظوم ترجمہ ہے، اور ایک کتاب جو ہے مجھے خطبہ نہیں آتا، اس میں خواتین کے مسائل ہیں، وائلنس اگینسٹ ویمن کے تحت اس میں ساری نظمیں ہیں، وومن امپاورمنٹ، جینڈر ایکولیٹی، ان تمام ٹاپکس پہ اس پہ آپ کو نظمیں ملیں گی. ویمن رائٹس پہ وہ پوری کی پوری اسی حوالے سے ہے. اور محبت کتاب جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ میں نے ایک رات پہ تمام نظمیں کہی ہیں. مجھ میں آمد ہوئی تھی، وہ اتنا پورا کمرہ میرا پیپر سے بھر گیا. جب میں صبح اٹھی میں نے دیکھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ 1 ہفتے میں ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے. تو میں نے پبلشر کو فون کیا، فوراً اس پبلشر نے 1 ہفتے کے اندر اندر میری کتاب چھاپی. جس دن ہماری تقریب تھی اس دن ہال میں کتابیں آئی ہیں پبلشر کی طرف سے چھپ کے.
اور اس وقت کے جو منسٹر تھے انہوں نے وہ تمام کتابیں پرچیز کر کے ہال میں بانٹ دی تھی فری، سب کو تحفہ دیا۔ بہت پسند کی گئی آپ کی یہ کتاب؟ بہت پسند کی گئی، اور وہ اتنا شاندار پروگرام تھا، سخت سردی کا عالم، فیبرری کا مہینہ، اور پھر محبت کے عنوان پر ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور میں نے پابندی سب پہ شرط لگائی تھی کہ جتنی خواتین آئیں گی سرخ ڈریس میں آئیں گی، اور جتنے لڑکے مرد حضرات آئیں گے وہ سرخ مفلر میں آئیں گے۔ تب یقین جانی صوفیہ، سب اسی ایک ماحول بن کوئی نہ کوئی ایک ایلیمنٹ دیا ہوا تھا کلر اچھا۔ کا۔ جب میں یہ بتا رہی ہوں کہ محبت ایک جذبہ ہے، کیفیت کا نام ہے، تو خدا تعالیٰ نے فطرت میں ایک بات رکھتی ہے کہ آپ کو اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، اس بات کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہو، آپ لاکھ پہرے باندھو، اس بات کا آغاز تو حضرت آدم کے دور سے ہو چکا ہے، اب ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو جھٹلانے والے؟ لیکن ضرورت اس بات کی ہے آج کا لڑکا، آج کی لڑکی صرف اس بات کو سمجھے کہ کوئی بھی فعل جو آپ کو نقصان دیتا ہے اس پہ ذرا سوچ وچار کر لیا جائے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کی اپنی زندگی ہے، اور یہ دھور کے ڈھول جو سہانے ہوتے ہیں ان سے ذرا بچ کے رہنا چاہیے۔ سوشل میڈیا نے جو تباہی مچائی ہے اس سے سبق لینا چاہیے، جتنے لوگوں نے جتنی غلطیاں کی ہیں ان سے سیکھنا چاہیے، یہ ایلیمنٹ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر بات کو تجربے کے طور پہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کے تجربات سے سیکھنا پسند نہیں کرتے۔ لڑکا اور لڑکی بھی محبت کا حق رکھتے ہیں، عورت اور مرد کے درمیان بھی کسی بھی عمر میں کبھی بھی محبت ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے کسی بھی فعل سے آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ویل اینڈ گڈ، آپ کے کسی فعل سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ کا محبت میں اٹھایا ہوا کوئی غلط قدم جب آپ کے ماں باپ کو رسوا کرتا ہے تب وہ آپ کی محبت نہیں رہتی، وہ ہوس بن جاتی ہے، وہ آپ کے لیے تانا بن جاتی ہے۔ تو محبت کو رسوا کرنے سے بچانے کی ضرورت ہے، اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت جو ہے، اگر ہم لڑکے اور لڑکی کی محبت کی بات کریں، یہ وہ جذبہ ہے جب کسی کا نام سن کر دل دھڑکنا شروع ہو جائے۔ دیکھیے محبت تو وہ جذبہ ہے نا، ہم نے تو اپنے دور میں یہی دیکھا، جب ہم بھی اس پیک کی ایج میں تھے تو کسی کا نام سن کر ہمارا بھی دل دھڑکتا تھا، تو وہ کیفیت آج تک دل سے نہیں گئی، اور اس محبت میں کہیں بھی ہوس کا ایلیمنٹ نہیں تھا۔ محبت کو پاکیزہ ہی رہنے دیا جائے۔ کیا خوبصورت بات آپ نے کہی، مطلب آپ نے کہا کہ محبت ایک بہت خوبصورت جذبہ ہے، اور اس میں ایک حد مقرر ہونی چاہیے، اگر ہم اپنی حد پار نہ کریں تو کبھی بھی خرابی نہیں ہوتی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے محبت پریکٹیکل مانگتی ہے، محبت لفاظی تو نہیں ہے نا، لیکن جہاں جہاں آپ کو عمل کی ضرورت پڑتی ہے آپ کھل کے کیجئے، لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ محبت کو رسوا نہ کریں کہ کسی کا ایمان اٹھ جائے محبت سے۔ دماغ کا جو ہے نا اس میں تعلق برقرار رہنا چاہیے، دل و دماغ کا جھگڑا علامہ اقبال نے بڑے بہترین انداز میں بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ دماغ کو شکست دی ہے کہ دل بڑا ایلیمنٹ ہے محبت کے جذبے کے لیے، لیکن جیسے جیسے ہم حقیقت پسند ہوتے جا رہے ہیں، حقیقت کی طرف گامزن ہوتے جا رہے ہیں، اس میں محبت کو بھی تھوڑا پریکٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا اب تو لوگ عشق بھی کرتے ہیں مشورہ کر کے، تب وہ نوبت آ گئی کہ عشق کرو تو مشورہ تو کرو کہ آپ کو یا کسی اور کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا اس سے۔ اچھا، یہاں آپ نے کہا پہلا پیار اور آخری محبت، یہ کیا راز ہے؟ ذرا اس سے تو پردہ اٹھائیں۔ صوفیہ اب اس حوالے سے میں کیا بتاؤں کہ دیکھیے ہم جس اسٹیج سے گزرے ہیں یا اب ہم جس دور میں جی رہے ہیں، کافی ایک سفر ہے اس میں۔ وہ جو ہمارا دور تھا، خصوصاً اس دور میں قدرت کے فیصلے قبول کر لیے جاتے تھے جو آپ کے خاندان آپ کے بڑے کرتے ہیں، جیسے میری ارلی میرج تھی جب اتنا ہوش نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، رشتہ طے ہوا، پڑھائی چھوٹ گئی اور رشتہ قبول ہو گیا۔ اور الحمدللہ ہمارا جو ایشین کنٹریز ہیں اس میں بچیاں ہوتی بھی فلیکسیبل ہیں، جیسا بھی رشتہ ہو، جو بھی ماحول ہو اس کو قبول کر لیتی ہیں، اور بڑے پیار سے رشتہ نبھانا جانتی بھی ہیں اور چاہتی بھی ہیں۔ الحمدللہ میں نے بھی اپنا 100% دیا، اور اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا ہمارا ٹائم بھی گزرا۔ 10 سال ٹوٹلی میں نے ہاؤس وائف کے جیے گاؤں میں۔ اس کے بعد جب میں کوئٹہ آئی تو میرے ہسبینڈ وہیں سندھ میں رہ گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب فاصلے آ جاتے ہیں درمیان میں تو یہی فاصلے آپ کے دلوں کی دوری کے ساتھ ساتھ ذہنوں کی دوری کا سبب بن جاتے ہیں، جس میں بہت ساری غلط فہمیاں پھر اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔ لیکن میرا چونکہ مشن یہی تھا کہ بچوں سے عشق، ان کو کسی مقام پر پہنچانا، تو اس کے لیے میں کچھ بھی قربان کر سکتی تھی۔ تو بچوں کے کیریئر کے بدلے میں نے اپنا رشتہ کھویا، اس کے سبب کچھ بھی تھے، لیکن بس یہ تھا کہ پھر ساتھ نہیں چلا گیا، اور جب ساتھ نہ چلا جائے تو بندہ عزت سے الگ ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
اور صوفیہ ایک بات یاد رکھنا، جب بھی کوئی عورت کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے، سنگین فیصلہ، تو عورت کے لیے مرد بے شمار، عورت کے لیے شوہر مل جاتے ہیں لیکن بچوں کو باپ نہیں ملتا. تو یہ فیصلے سراسر کسی مجبوری کے ہوتے ہیں، مستی کے نہیں ہوتے. ہر عورت چاہتی ہے کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ چلتا رہے، کیونکہ بچوں کا باپ کھونا وہ نہیں چاہتی ہے. لیکن قدرت کو جو منظور تھا، کچھ حالات ایسے تھے، لیکن میں نے بھی پھر ایسا اپنے بچوں کے ساتھ رکھا کہ ان کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور بلا شبہ ماں کے ساتھ ساتھ ایک باپ کا کردار بھی نبھایا. اب آتے ہیں آخری محبت کی طرف. پہلا پیار جب گزر گیا، آخری محبت اس دور کا قصہ ہے جب میں اپنے پاؤں پہ کھڑی تھی. ایک آئیڈیل پرسنالٹی تھی، اور کسی کو بھی میں اچھی لگ سکتی تھی یا کسی کی بھی ضرورت بن سکتی تھی. اس ضرورت کے تحت جیسے کہ مجھے معذرت کے ساتھ ہتھیایا گیا، فوکس کیا گیا کہ اسی سے ہی رشتہ بنانا ہے، اس کے لیے پلاننگ کی گئی. اور پھر جب آپ کے ساتھ کوئی زیادہ ٹائم گزارتا ہے یا آپ سوشل میڈیا پہ کسی کے ساتھ ان ہو جاتے ہو، تو آپ کے جوان بچے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اس رشتے کو نام دو. حالانکہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جس کے ساتھ میں نے ٹائم گزارنا شروع کیا، مجھ پر اس کی جو منفی شخصیت کے پہلو تھے وہ واہ ہونے لگے. تو میں نے بالکل یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اسے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنی زندگی کو مشکل نہیں بنا سکتی تھی. لیکن جب بچوں نے کہا کہ یہی آپ کے لیے مناسب ہے تو آپ کو اس پہ فیصلہ لے لیں، تب ہم نے ایک ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا. لیکن جو وقت گزرتا گیا، جس بات کا مجھے ڈر تھا، جو بھی انسان میرے بچوں کو نقصان دینے کا سوچے گا وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. اسی ڈر سے، اسی خوف سے میں نے بہتر یہ جانا کہ جہاں رہا اکیلے جیو، اکیلے جینا تمہیں آتا ہے، اور کوئی سہارا ڈھونڈنے سے بہتر ہے کسی کا سہارا بن جاؤ. اسی پیٹرن کو دیکھتے ہوئے، وہی جو کہتے ہیں نا، احمد فراز کا شعر ہے کہ تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا بہتر، تعارف روگ بن جائے تو اس کا بھولنا اچھا، وہ افسانہ جسے تکمیل تک لانا نہ ہو ممکن، اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. تو یہی وہ حالات تھے جن کے سبب مجھے فیصلہ لینا پڑا. اور آج الحمدللہ میرے بچے پاؤں پہ کھڑے ہیں، وہ اتنے اچھے پیئرز میں ساتھ جی رہے ہیں، تو میں ان کو دیکھ کر ہی خوش ہوتی ہوں. اور میرے لیے اتنے بامقصد اور کام ہیں کہ مجھے اب کسی ساتھی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. لیکن میڈم، آپ نے بات کی بچوں کی، ٹھیک ہے، پہلا فیصلہ بھی آپ نے بچوں کے لیے لیا، دوسری دفعہ بھی زندگی میں آپ نے بچوں کے لیے سیکریفائس کیا. کیسا نہیں لگتا کہ کبھی اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا؟ ہاں، بس ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کی خوشیاں اپنے پیاروں کی خوشیوں سے مشروط ہو جاتی ہیں، آپ کی ذات ان میں ضم ہو جاتی ہے، اور جب اتنی پیاری شخصیات آپ میں جذب ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کا انفرادی کچھ بھی نہیں رہتا، آپ کی وہی اجتماعی خوشیاں ہی سب خوشیاں بن جاتی ہیں. لیکن لائف پارٹنر کا ریلیشن ایسا ہے نا، بچوں کی آپ نے شادیاں کی، بچے اپنی لائف میں بزی ہو گئے، کہیں نہ کہیں. تو آپ مجھے کیا تیسری شادی کے لیے کنونس کر رہی ہیں؟ یہ ہرگز نہیں ہوگا، اور میں نے طے کر لیا ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. تیسری شادی کی بات نہیں. دیکھیں، محبتوں پہ آپ اتنی محبتیں بانٹ رہی ہیں، آپ کا بھی تو حق ہے نا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو خلا زندگی میں رہ گیا اس کا پر ہونا ضروری ہے؟ نہیں، میرے اندر اتنی اسٹرانگ مدر ہے نا. اب میں شاید کسی 60 سالہ مرد سے بھی ملوں گی، اس کی بھی ماں بن جاؤں گی. اتنی اسٹرانگ مدر. تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ جو محبت والا چیپٹر تھا وہ کلوز یار، کر دیا آپ نے؟ محبت صرف میاں بیوی اور لڑکے لڑکی کی تو نہیں ہے نا، وہ تو ہر رشتے میں ہے. آپ اس کو کسی بھی رشتے میں کنورٹ کر سکتے ہو، اور میں تو اس بات کی ماہر ہوں کہ محبت کو کہیں بھی مکس اپ کر دوں، میرے لیے کوئی مسئلہ ہی کہیں نہیں. یعنی اب تیسری شادی نہیں ہو سکتی، ان شارٹ یہ ہے. نہیں پلیز ایسے نہ کہیں کہ تیسری شادی نہیں، ایسے تو بہت سے لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے، آپ بہت سے لوگوں کی آئیڈیل ہیں شاید، جو ابھی بھی تھوڑی سی آس لگائے بیٹھے ہوں گے. تو ایسا نہ بولے آن ایئر آپ نے بول دیا تو پھر تھوڑا ذرا مشکل ہو جائے گا. نہیں، یہ تو پیار ہے نا، اور پیار کسی بھی رشتے میں ہو قابل قبول ہے. ضروری نہیں کہ اس کے لیے ایک نکاح کا اسٹمپ پیپر بھی ہو. مجھے پتا ہے کہ میرے بہت سے دوست، میرے پیارے، مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور یہی جذبہ، یہی کیفیت میرے لیے بہت ہے. ضروری نہیں کہ اس میں آپ فزیکل بھی ہو جاؤ، تو میرے لیے یہی کافی ہے. اچھا چلے پھر ایسے کرتے ہیں نا، مطلب اب اگر کوئی امیدوار ہو تو پھر اس کے لیے آپ شرائط بتا دیں کہ کیا ہونی چاہیے تاکہ وہ اس معیار پہ پورا اتر سکے. دیکھیے، امیدوار کا مطلب یہ ہے کہ اگلا امیدوار ہے نا، اگلا امیدوار. ضرورت اس بات کی کہ میں کتنی امیدوار ہوں، اس بات کو فوکس کرنا ہوگا. لیکن مجھے کافی لوگوں نے، اب ایک یہاں پہ ہمارا کورس ہوا تھا، اس میں کافی ہمارے کولیگز تھے جو ظاہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، میرے ویل وشر. مجھے بڑا کنونس کرنا چاہا کہ میڈم اپنے لیے کوئی ساتھی دیکھیں، کوئی انتخاب کریں. اچھا، اتنی کامیابیاں سمیٹی، اتنی محبتیں دیکھی،
پھر بھی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں کچھ اداسی ہے آپ کے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ مجھے لگتا ہے صوفیہ اب آپ مجھے رلائیں گے، کیونکہ آپ نے وہ اتنا ایک سینسیٹیو سا ٹاپک چھیڑ دیا ہے جس کے لیے میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے پردہ پڑا رہے، لیکن وہ آنکھوں کی اداسی ہے سارے بھید کھول دیتی ہے۔ ہر چیز تو چھپائی نہیں جا سکتی۔ ہاں، شاید اسی جذبے کے تحت میں نے کہا تھا کہ سجاؤ محفل جانا اداسی رقص کرتی ہے، نہیں وہ اب رخ تاباں اداسی رقص کرتی ہے۔ یہ جو محفل جانا ہوتی ہے نا، یہ وہ محفل ہے، وہ جانا ہے جو آپ کے دل کے قریب ہوتا ہے، اور دل کے قریب ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو سمجھتا ہے، اور ہمیشہ وہی آپ کو سمجھتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور وہی آپ سے محبت کرتا ہے جو محبت میں ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے۔ صوفیہ، ہمدردی کے بغیر کوئی محبت نہیں ہے۔ میں نے آئی لو یو کی گردان بہت سنی، بہت سنا آئی لو یو، لیکن میں نے اس کا امپلیمنٹ نہیں دیکھا۔ یار، محبت آپ سے عمل مانگتی ہے، محبت لفاظی نہیں ہوتی۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ ہیرے جواہرات سونا اس کا عمل ہے۔ محبت وہ عمل ہے جب آپ اپنی طاقت کے حساب سے اپنے چاہنے والے کے لیے کچھ بھی کرتے ہو۔ جیسے اب میں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہوں تو میں ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتی ہوں، چاہے وہ میرا چھوٹا پوتا ہے، اس کے لیے میں کوئی ٹافی لے جاؤں، کوئی چیز لے جاؤں۔ محبت پریکٹیکل مانگتی ہے، محبت لفاظی نہیں ہوتی ہے۔ خدا را اس سے نکل آئیے۔ میں جتنا بھی اس اداسی پہ پردہ ڈالوں، لیکن آنکھیں خود بولتی ہیں نا کہ بہت بے چین کرتی ہیں تمہاری بولتی آنکھیں، زبان جو کہہ نہیں پاتی وہ آنکھیں بول دیتی ہیں۔ تو صوفیہ، ہمارا المیہ یہ ہے، اور میں یہ کہوں کہ خاص طور پر جو ایک تخلیق کار ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ چاہے آپ کی زندگی میں جتنی بھی محبتیں آئی ہوں، آپ اس کے لفظ آئی لو یو سے امپریس تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ کھنکتے ہوئے برتن آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ جس سے امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں اور وہ برتن صرف کھنکھناتے ہیں، ان میں اندر کچھ نہیں ہوتا، خالی برتن، اس سے آپ اپنا سر تو پھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ جو مینٹلی اور جو سیٹسفیکیشن ہوتی ہے، جو آپ کی ہارٹ ٹچنگ ایک ریلیشن شپ کا جو تقاضا ہوتا ہے، وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا کہ میں نے اس محبت کو بھی نبھانے کی پوری کوشش کی۔ وہ جو ٹوٹی پھوٹی ایک لوڑی لنگڑی محبت تھی، میں نے بہت چاہا کہ اس کو میں لے کے چلوں، لیکن جب کوئی ناقدرہ ہوتا ہے نا، اس کو صرف یہی پتا چلتا ہے کہ میں ہی عزت کے قابل ہوں، کیونکہ اس کو ایکسٹرا آرڈنری عزت مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو آپ کو عزت دے رہا ہے اس کا مطلب اس کے پاس عزت ہے تو وہ آپ کو دے رہا ہے، وہ عزت دار ہے جو آپ کو عزت دے رہا ہے۔ بدلے میں یہ تو تقاضا کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک خالی خلی محبت ہی دو، اور یاد رکھنا محبت ہمیشہ وہ ہوتی ہے جس میں ہمدردی ہو۔ بغیر ہمدردی کی محبت نہیں ہوتی، وہ لفاظی ہوتی ہے۔ جس میں احساس نہیں، وہ محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس کو کوئی حق بھی نہیں ہے کہ وہ محبت کا اظہار بھی کرے، دعویٰ بھی کرے، جو اس کو عملاً ثابت نہ کر سکے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ایسا بندہ آپ کی فیئر محبت کا حقدار ہے۔ جب وہ حقدار نہیں ہے تو اس کا آپ کا زندگی سے نکل جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ وہ زخم ہوتا ہے جو ناسور بن جاتا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ ایسی محبت سے ہم باز آئے جو جی کو رلائے ستائے، ایسی محبت سے ہم باز آئے، اور میں باز آ گئی محبت سے۔ مجھے اب کوئی بھی رشتہ بناتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں 100% نبھانا جانتی ہوں اور 100% نبھانا چاہتی بھی ہوں، لیکن اگلے آپ کو یوز کرتے ہیں، وہ آپ کے ایموشن سے کھیلتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے شاعرہ ہے، ایموشنل ہے، ان کو ایک لذت کا احساس ہوتا ہے کہ اگلے کو آپ پریشان کر رہے ہو۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ دل دکھا رہے ہو، اور دل سے جب آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ پاک نے میری فطرت میں یہ بات نہیں رکھی کہ میں بد دعا دوں۔ میں نے آج تک کسی کو بد دعا نہیں دی، ہاں یہ کہا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ آج میرا دل دکھا ہے، کل کسی اور کا نہ دکھے۔ یہاں اسٹاپ ہونا چاہیے، بس ہو گئی ہے یار۔ ہم عورتیں اس لیے نہیں پیدا ہوئی کہ ہمارے دل دکھتے رہیں،
ہم تو پیار چاہتی ہیں, ہمارا تقاضا یہی ہوتا ہے. وہ جو ہے نا ایک شعر میرا, میں کہ عورت ہوں, میرا حق ہے, میری خواہش ہے, عمر بھر کاش اٹھائے کوئی خرچہ میرا. میں ترجیح ہوں اس بات کی, کسی مرد نے میرا خرچہ نہیں اٹھایا, کسی سے مطلب میں نے ایک رشتہ آزمایا, دوسرا کمایا تو میں نے خود ہی, چاہے جس طرح بھی جان ماری. عورت چاہے لاکھوں کما لے, لیکن مرد جب اس پہ 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی. اس کو فخر محسوس ہوتا ہے, اس کو اپنی اہمیت کا پتہ لگتا ہے. لیکن شاید خوشی دینے کا رواج نہیں ہے, خوشی چھیننے کا بڑا رواج ہے, خوشی بانٹنے کا نہیں ہے. جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے, ہم معاشرے سے برائیوں کو ختم نہیں کر سکتے, اس ناسور کو ختم نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں شاید زیادہ بول رہی ہوں, I'm so sorry. نہیں, آپ بہت اچھا بول رہی ہیں, اچھا لگ رہا ہے آپ کو سننا. I'm so sorry, ہم نے آپ کو بلا دیا. میں ایک بات بتاتے بتاتے تھک گئی ہوں کہ خوشی کا کانسیپٹ کیا ہے. یقین جانیے, خوشی وہ ہے جب آپ کسی سے پیار کرتے ہو, اس کے چہرے پہ جو خوشی کے تاثرات ہوتے ہیں, اس کا ریفلیکشن جو آپ کی طرف آتا ہے, وہ خوشی ہوتی ہے. میرا جو بچوں کا باپ تھا, ہسبینڈ, وہ سندھ میں اکیلا رہتا تھا. میں نے منت کی اس کی کہ آپ شادی کریں, آپ اکیلے ہوتے ہو, نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, میں یہاں بچوں میں مر کب جاتی ہوں, مجھے فکر نہیں ہے. میں نے اس کو رشتہ بھی بتایا, میں نے اس کا رشتہ خود سے کرنا چاہا کہ آپ کی تنہائی دور ہو, آپ کا کوئی ہمسفر ہو, لیکن وہ مجھ سے عشق کرتا تھا. اس نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں جہاں رہا کے سوا کسی اور عورت کو اپنی زندگی کا ہمسفر بناؤں. ٹھیک ہے, وہ اس کی محبت تھی, لیکن جب وہ صحیح وقت میں میری بات مان لیتا تو شاید آج میرا گھر نہ ٹوٹتا. آج ہم یوں ریزا ریزا نہ ہوتے, آج میرے بچے باپ کے نام کو نہ ترستے. اور پھر وہ جو دوسرا تجربہ, وہ تو میں نے محبت کا بڑا مکروہ چہرہ دیکھا, بہت قریب سے. محبت سے میرا ایمان اٹھ گیا, لیکن چونکہ بہت ساری اور محبتیں تھیں میرے آس پاس, اللہ میرے بچوں کو سلامت رکھے, اس رشتے سے محبت کا ایمان اٹھا ہے. اس لیے میں کوئی اور رشتہ جوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی, گھبراہٹ ہوتی ہے. ہاں, باقی رشتے ہیں, آپ دوست ہیں, باپ ہو, میری اولاد ہے, میں ان پہ قربان ہوں, ان رشتوں پہ, اس محبت میں قربان ہوں. لیکن بس ہو گئی ہے اب میری, بس ہو گئی ہے. I'm so sorry, ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی اس مسکراہٹ, اس تبسم کے پیچھے اتنا دکھ, اتنی تکلیف ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان صوفیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.